ہمارے پاس بہت زیادہ پیشنٹس اس طرح کے آتے ہیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں 5-6 سال کے, ایون ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے بیکاز ان کے کوئی دانت ہوتے نہیں ہیں, رائٹ. سو لائک اب they're getting infected, ٹھیک ہے, بچہ ہے obviously, اس کو کیا پتا کہ اس سے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, رائٹ, یا اس کو کس طرح بہلایا جا رہا ہے. یعنی یہ تو ہم بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم میٹھے کی اس تباہی کو سمجھیں. میٹھا, سوڈا ڈرنکس, stuff to avoid, ٹائم پہ برش کرانا. obviously بچہ اٹھ کے خود برش نہیں کرے گا. from a young age, starting maybe like even like 1 year old, small, like even جیسے ہی دانت آئیں, جیسے ہی دانت آئیں تو آپ اور کچھ نہیں, اگر آپ نے برش نہیں کرنا, آپ ایک like صاف کلاتھ کے ساتھ دانت پیشک صاف کرنا شروع کر دیں, and then progress to slowly to brushing. Exactly. اسی طریقے سے ڈینٹل فوبیا بھی ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ کے اتنے ینگ ایج کے اندر اتنے دانت خراب ہو جاتے ہیں. دین یو ہیو ٹو گو تھرو ایکسٹریکشنز اور سارے نیڈل بریکنگ اینڈ آل دیٹ. تو پیشنٹ ڈر جاتے ہیں, پھر وہ ڈینٹسٹ کے پاس کبھی نہیں آتے. ایون ان کے دانت بالکل ختم بھی ہو جاتے ہیں, وہ پین برداشت کر لیں گے, وہ آئیں گے کبھی. تو دس از آلسو اے ریزن فار ڈینٹل فوبیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہماری بہت ساری پرابلمس جو ختم ہو سکتی ہیں, ہم انہیں خود اس لیول تک لے آتے ہیں کہ جہاں وہ ایک پہاڑ بن جاتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. تو یعنی اورل ہائیجین کے لیے آپ, اگر میں ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لوں, تو آپ ڈاکٹر شایان ینگ ماؤں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ یعنی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے قوم کے نونے حالوں سے, تو اس کے بعد پھر ہم میرے تک پہنچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. صحیح بات ہے, اور ٹیکنیکلی یہی ہے, اگر آپ نے کوئی بھی چیز سوسائٹی میں انٹروڈیوس کرانی اوور دا لانگ رن, یو ٹیچ اٹ ٹو دا ٹیچرز اینڈ دا مامس. انہوں نے آگے بچوں کی پرورش کرنی ہے, رائٹ, اسپیشلی انیشیل اسٹیجز میں. the number one thing, the only thing, let's complicate کرتے ہی نہیں ہے, سمپل رکھتے ہیں. ایک چیز جو میں نے پوری زندگی کی, جب میں ڈینٹسٹ نہیں بھی تھا, مجھے کوئی نہیں پتا, جو مجھے سکھایا گیا تھا برش کرنا ہے. الحمدللہ ابھی تک کوئی دانتوں میں درد نہیں ہوئی ہے. اب اگر کل ہو جائے, نظر لگ جائے, تو ڈاکٹر حذیفہ مجھے کھول کے بیٹھے ہوں گے, وہ الگ بات ہے. لیکن ابھی کے لیے صرف میں نے ایک چیز کی, فلاس بھی کبھی اس طرح سے نہیں کیا ریگولرلی, برش, دیٹس اٹ. جسٹ برش, اور برش کرنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے. We can explain that if you want کہ کس طرح برش کرتے ہیں different situations میں especially, but if you just brush from the start. بس بچوں کے لیے بتائیے, ڈائٹ بچوں کا برش جیسے آپ نے بتایا کہ چاہے اگر وہ منہ کھول سکتا ہے تو کپڑے سے صاف کر دیں, صاف سے, صاف کلاتھ سے maybe, اور اگر وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے 3 سال کا تو use a kids tooth paste, اس میں فلورائڈ تھوڑا سا کم ہو, اس کے دانت کم افیکٹ ہوں, right, and then when he's getting older slowly transition to proper toothpaste, اس میں فلورائڈ کی اماؤنٹ زیادہ. فلورائڈ is a very important element that we can use to strengthen our teeth. اس سے دانت آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے دانتوں کے لیے آپ ایسی ٹوتھ پیسٹ یوز کریں جس میں فلورائڈ کم ہو. میم تھوڑا سا کم ہو, لائک اماؤنٹس ہوتی ہیں, رائٹ. سو لائک بچوں کی انجسٹ بھی, اور لائک obviously آپ بچے سے کلی کرانے کو کہو گے تو اس طرح سے نہیں, اسپیشلی اف اٹس لائک 1 year old 2 year old, وہ اس طرح نہیں کرے گا. not in small amounts, not an issue. so education صرف یہ کہ آپ احتیاط کریں, بچوں کے ٹوتھ پیسٹ بچوں کے لیے, بڑوں کے ٹوتھ پیسٹ بڑوں کے لیے, but use a proper brand, right? So I don't know, ابھی تو ٹوتھ پیسٹ کے بہت برانڈ آ چکے ہیں. پیشنٹس آتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم یہ ٹوتھ پیسٹ کو, ہمیں نام بھی نہیں اب یاد at this point. Just stick to the simple stuff جو یوز کر رہے ہیں, جو کام آ رہا ہے, Colgate, Sensodyne, stuff that's normal, right? اگر آپ تھوڑا سا میں بھی چیپر آپشنس کی طرف جانا چاہتے ہیں, that's fine, but like at least اس میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے فلورائڈ از اے ضروری چیز جو اس میں ہونا چاہیے ٹوتھ پیسٹ میں, بیکاز وہ آپ کے دانتوں کو اسٹرینتھن کرے گا. ایک یہ چیز. دوسرا, برش کس طرح کرتے ہیں, کتنی دفعہ کرتے ہیں, صبح اور رات کو سونے سے پہلے. زور سے نہیں کرنا, ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے, آرام سے. آپ نے اپنے دانت کو ان نیسیسری ٹراما نہیں دینا کہ صاف کرنے کے چکروں میں اپنے دانتوں کو خراب کر دیا جائے, رائٹ. تو دیٹس اٹ, کوئی ایشو نہیں. اور اس کے علاوہ سال میں یہ نہیں کہ آپ ڈینٹسٹ کے پاس آ کے کام کروائیں, ڈینٹسٹ کے پاس آ کے 1-2 سال بعد چیک کرا لیں. کوئی ایشو ہے تو ابھی کرا لیں, نہیں ایشو تو اگلے 2 سال بعد ملتے ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے جنرلی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک میڈیکل چیک اپ سال میں ہونا چاہیے, اس طرح ایک ڈینٹل چیک اپ بھی ہونا چاہیے ایوری ایئر. تو میں یہاں پر ایک عام آدمی کا سوال کروں گی, کیا یہ جو روٹین چیک اپ ہوتا ہے, کیا ڈینٹسٹ عام طور پر اس کی فیس بھی چارج کرتے ہیں؟ میم ڈپینڈ کرتا ہے. ہم لوگ مجھے لگتا ہے بیرلی چیک اپ کرتے ہیں. آپ لوگوں کی کمیونٹی میں کیا ٹرینڈ ہے؟ اس میں کنسلٹیشن کی فیس ہوتی ہے, جہاں پہ ہر جگہ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی کنسلٹیشن کی فیس ہوتی ہے, وہ کنسلٹیشن تو کئی جگہ ہوتی ہے, کئی جگہ نہیں ہوتی. یو کین پرابلی گو سمویئر جہاں پہ نہیں ہوتی کنسلٹ, بٹ آپ ایک ٹرسٹ وردی بندے کے پاس جائیں, بس چاہے میں ہوں, زیف ہے, کوئی اور ہو, بٹ یو ٹرسٹ دیم کمپلیٹلی.
with the fact کہ یار یہ ایجوکیٹڈ ہے, اس کے پاس انفارمیشن ہے. دوسرا he has my best interest at heart. یہ چاہتا ہے کہ یہ ڈیلے کریں گے اتنا ہی ایکسپینسو ڈینٹل ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. تو I think it's easier to pay 1,000 than 20,000-30,000 later on. And then صحیح وہ جس کو کہتے ہیں وہ اسٹچ ان ٹائم سیو کرنا. exactly اگر آپ وہ ڈینٹل چیک اپ کراتے رہتے ہیں تو آپ کسی بڑی پریشانی سے بہت جلدی ہی بچ جاتے ہیں. exactly. ڈاکٹر حذیفہ, ڈاکٹر شایان نے جیسے ہمیں بچوں کی اورل ہیلتھ کے بارے میں بتایا, کیا آپ کچھ ایسا گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیا بچوں کی اورل ہیلتھ کا جو طریقہ ہے کیا وہ بڑے لوگوں کی, جوان لوگوں کی اورل ہیلتھ کے طریقے سے مینٹین کرنے کے طریقے سے فرق ہے کیا, یا ان کو بھی کچھ ایسا ہی کرنا چاہیے؟ میں بس چیزیں ڈاکٹر شاہد اس میں ایڈ کروں گا کہ یور ٹوتھ برش میٹرز مور دین یور ٹوتھ پیسٹ. اچھا, ٹوتھ برش اگر آپ کا برسٹلز ٹیڑھے ہو رہے ہیں, اٹس ناٹ کلیننگ پراپرلی, that's true. اس کو فوراً چینج کریں. ٹوتھ پیسٹ یو کین یوز اینی, بس جیسی ٹیوب ختم ہو چینج یور ٹیوب. بیکٹیریاز کو جس طرح ایسڈ میں بھی عادت ہو جاتی ہے گرو ہونے کی, تو بائی چینجنگ یور ٹوتھ پیسٹ ایوری ناؤ اینڈ دین وہ ان کے لیے ڈفرینٹ فائٹنگ میکینزم ہو جاتا ہے, ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. برشنگ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آپ جس طرح برش کر رہے ہو, کتنے ٹائم کے ساتھ کر رہے ہو, اور کتنا آپ کا برش نیا ہے, دیٹ آل میٹرز اے لاٹ. دوسری بات بچوں کے اندر جو تھی, مائیں بچوں کو سلانے کے لیے دودھ کی بوٹل منہ میں رکھ کے سلا دیتی ہیں کبھی کبھار. سامعین بہت توجہ طلب بات ہے یہ کہ مائیں بچوں کو سلانے کے لیے دودھ کی بوٹل منہ میں رکھ دیتی ہیں. جی ڈاکٹر. پوری رات جو ہے تھوڑا سا دودھ منہ میں رہتا ہے, جس کی وجہ سے کیریز بہت جلدی پھیلتی ہیں. سارے دانت بچوں کے ہمارے پاس اتنا ہے, صرف جڑیں پڑی ہوئی ہیں بچوں کے منہ کے اندر. اینڈ یہ صرف یہ بچے کی غلطی نہیں ہے, یہ پیرنٹس کی غلطی ہے کہ بچے کو چپ کرانے کا ایک طریقہ انہیں پتہ چل گیا کہ دودھ کی بوٹل منہ میں دے دیں گے فیڈر, بچہ سو جائے گا. صرف یہ نقصان اس کا نہیں ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کی فل جو لائن جو ہے, جو بون جو ہے, وہ ساری ڈی فارم ہونے شروع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے آپ کے دانت ٹیڑھے آتے ہیں, بریسز لگتے ہیں, ساری چیزیں بہت زیادہ کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں جسٹ بیکاز آپ اپنے لیے ایز اس وقت کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں. بعد میں آپ کو بہت زیادہ ایشوز دے گی وہ, بٹ اس ایز کی وجہ سے آپ نے اپنے بچے کا بھی نقصان کر دیا کافی زیادہ, اور اپنے بھی بینک بیلنس کے اوپر کافی زیادہ نقصان کروایا. صحیح, یعنی یہ تو ڈبل ایجڈ سورڈ ہو گئی, دو دھاری تلوار ہو گئی کہ آپ اپنے سکون یا اپنی نیند کے لیے اپنے بچے کو فیڈر دے دیا. اور تو اگر کسی بچے کو عادت ہے فوراً ہیبٹ بریک کروائیں تاکہ کہ کیڑا اور لگنے سے رکے, جہاں لگ گیا, اور اگر نہیں لگا تو ویل اینڈ گڈ. صحیح. تو اب آپ بڑوں کو کیا ریکمینڈ کریں گے؟ کیا بڑوں کے لیے اس سے کوئی مختلف روٹین ہونی چاہیے؟ میم فلاسنگ ود ایج بہت ضروری ہے. ود ایج ہمارے گمز تھوڑے سے نیچے جاتے ہیں. ابھی ڈاکٹر شایان اور میں الحمدللہ ینگ ہیں, تو ہمیں فلاسنگ کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے, مطلب کہ ہمیں اتنا فرق نہیں پڑتا. بٹ ود ایج جب گمز نیچے جاتے ہیں, آپ کی اسپیسز بن جاتی ہیں کھانا پچنے کی, دیٹ کین ناٹ بی کلین ود اے ٹوتھ برش, تو فلاسنگ لازمی ہونی چاہیے. فلاس کا طریقہ بتائیں گے؟ کیا ایک عام دھاگا استعمال کیا جا سکتا ہے یا وہی ایکسپینسو؟ میم عام دھاگا نہیں کیا جا سکتا بیکاز اٹ ول بریک بٹوین یور ٹیتھ, وہ پھنس جائے گا, پھر آپ زیادہ انوائے ہو سکتے ہیں. اینڈ وہ دھاگے کے فائبرز بھی obviously وہاں پہ lodged رہیں گے. That's a foreign body. فلاس کا جو دھاگا ہے وہ اس کے ریشے نہیں ہوتے جن کا دانتوں میں most of them are maybe plastics or semi plastics. میرا سوال پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اپنے عام جو ہے سننے والے کو یہ بات بتا سکیں کہ دھاگا اس طرح سے ہر دھاگا ڈینٹل فلاس نہیں ہوتا. بس میم ایک فلاس would last you for 1 to 2 months, تو اٹس اے گڈ انویسٹمنٹ. آپ کے دانت بھی سیو رہیں گے, اور جہاں آپ نے دانتوں کے اوپر اتنا خرچہ اگر کیڑا لگ جاتا ہے کرنا ہی ہے, تو why don't you take precautionary measures جس میں آپ کی بچت لانگ ٹرم زیادہ ہے. اچھا, یعنی میں اب پھر ایک سوال کرنا چاہوں گی فلاسنگ کے حوالے سے ہی. آپ کے دانت میں کچھ نہیں بھی پھنسا ہوا تو بھی آپ کو فلاس کرنا چاہیے؟ بالکل, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یس, ہمیں کبھی کبھار فیل نہیں ہو رہا ہوتا. 90% we don't feel کہ ہمارے دانتوں میں کچھ پھنسا ہوا ہے, بٹ جب صاف کریں گے آپ کافی فوڈ پارٹیکلز آپ کو نکلتے ہوئے فیل ہوں گے. ہمیں صرف تب فیل ہوتا ہے جب کیڑا لگ چکا ہوتا ہے, اور یا مطلب اٹس after the fact. Yes, after everything, جب خراب ہو چکا ہوتا ہے ہمیں تب فیلنگ آنے شروع ہوتی ہے. اینڈ آلسو یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر دانت کے بیچ میں ہو, ایک میں بھی اسپیسیفک اسپیس ہو جو آپ کو کانسٹنٹلی تنگ کر رہی ہے یا نہیں تنگ کری, بٹ وہاں پہ کھانا پھنس رہا ہے. میری بھی ایک اسپیس ہے دانت, لائک آئی ٹرائی ٹو کلین دیٹ بیٹر.
تو یہ چیزیں آپ کو تب پتہ چلتی ہیں when you go to a dentist, جو آپ کے منہ میں obviously کھول کے دیکھے اور وہ ساری چیزیں اسیس کر کے آپ کو بتا دیتے کہ یہ اسپیسیفک ایشوز ہیں, اس کا آپ خیال رکھو, ہوپ فلی میرے پاس آنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی. سر یہ جو ایک میں تو نہیں کہوں گی مسکنسیپشن, لوگوں کا ایک بلیف ہے کہ جی بہت زیادہ فلاس کرنے سے دانتوں میں فاصلہ بڑھنے لگتا ہے, بیکاز ایکچولی یو آر یور سیلف کریٹنگ دا اسپیس ان بٹوین دیم. تو کیا یہ صحیح ہے کہ بہت زیادہ فلاس کرنے سے یو آلسو کریٹ دا گیپ؟ ناٹ ایٹ آل میم, ٹوتھ پک سے ہوتا ہے. اچھا ٹوتھ پک, دیکھیے یہ اب شاید میں ٹوتھ پک والا سوال بھول جاتی ہوں. اچھا یہ ٹوتھ پک سے ہوتا ہے, more aggressive, it's more aggressive because ایک ہارڈ ووڈن چیز ہے یا پلاسٹک کی چیز ہے جو آپ بار بار ایبریٹ کر رہے ہیں دانت کے ساتھ رگڑیں. باقی فلاس از جسٹ اے تھریڈ. exactly, it's اس کے ڈیامٹر کم ہے, رائٹ, اٹس سافٹر, ٹھیک ہے. obviously like لوگوں کا طریقہ بھی غلط ہوتا ہے نا, دیٹ پورا ٹوتھ پک گھسانے کی کوشش کر رہے ہیں دانت کے اندر. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ ڈینٹسٹ پھر کیوں نہیں بند کرا دیتے ٹوتھ پک کو؟ کم از کم مطلب ہے آئی مین ٹو سے کہ یہ کمپنیاں اتنا ڈیمیجنگ ٹول بنا کس لیے رہی ہیں؟ ٹوتھ پک کا اور تو کوئی کام نہیں ہے. ایگزیکٹلی. ابھی دیکھیں نا, مے بی ابراڈ most places they don't have toothpicks, یا پھر if they have toothpicks ان کے slender toothpicks ہوتے ہیں, بہت پتلے ہوتے ہیں, right? maybe you could compare them to floss, یا پھر آج کے جس طرح وہ والے ٹوتھ پک آ گئے but they have that pointy end, پتلا سا, but at the same time ایک دھاگا بھی لگا ہوتا ہے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے, وہ ماڈرن سے کچھ ہے ایسے, exactly ایک سائڈ سے وہ بالکل اس کی طرح لگ رہے ہوتے ہیں. even though پھر بھی generic floss is still better because easily آپ سے manipulate ہوتے ہیں, کہیں بھی آپ گھسا سکتے ہو, وہ آپ ہر جگہ نہیں گھسا سکتے ہو. بند کیوں نہیں کراتے؟ I think we're just لوگوں کو عادت ہے. It's not possible to change habits that easily. Corporate system نہیں کر سکتے. Corporate system بالکل صحیح ہو گیا. اچھا جی, یہ بچوں سے بھی بات ہو گئی, اور جوانوں کی, بوڑھوں کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ اب جو تھنگس کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کے گمس نیچے جانا شروع ہو جاتے ہیں, اور دوسرا ان کے دانتوں کے مسائل کی نشاندہی کریں گے کیا؟ ان کے مسائل بھی صرف ہائیجین سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا کچھ ایج ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں؟ دونوں میم ہوتے ہیں. اچھا, ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ گمز نیچے جانا شروع ہوتے ہیں, دیٹ ڈپینڈس. ضروری نہیں کہ آپ کے سارے گمز ایک دم سے نیچے چلے جائیں گے جسٹ بیکاز آپ بوڑھے ہو رہے ہو. اگر آپ پراپر ہائیجین مینٹین کر رہے ہو, یو آر ٹیکنگ کیئر آف یور ٹیتھ, ریگولر چیک اپس, ایوری تھنگ, وہ سلو نیچے جائیں گے, اینڈ دیٹس ناٹ گونا افیکٹ یو دیٹ مچ. جائیں گے صحیح, دیٹس ایجنگ, رائٹ, بٹ لائک یو, اٹ ڈپینڈز آن ہاؤ فاسٹ دے گو ڈاؤن آن یو. آپ کی ہائیجین پہ, ٹھیک ہے, آپ کی عادتوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا, گمز کے جانے سے نیچے ہوتا کیا ہے؟ کیا اٹ از بیڈ؟ میم سمپل وے آئی ایکسپلین اٹ ٹو آور پیشنٹس از کہ ہڈی نے اور گم نے پکڑا ہوتا ہے دانت کو, رائٹ, ہڈی نے اور گم نے دانت کو پکڑا ہوا, ٹھیک ہے. گم جو ہے اس میں بلڈ سپلائی ہے, ٹھیک ہے, خون ہے, خوراک آ رہی ہے, وہ خوراک دانت کو بھی دے رہی ہے اور وہ ایٹ دا سیم ٹائم خوراک دے رہی ہے ہڈی کو, ٹھیک ہے نا. گم از سپلائنگ blood supply to bone, right? Let's say it's supplying blood supply to bone, ٹھیک ہے. اگر گم نیچے جائے گا تو اس ایریا میں جو ہڈی ہے اس کو بلڈ سپلائی نہیں پہنچ رہی, وہ آہستہ آہستہ نیچے جائے گی. گم نیچے جائے گا, ہڈی نیچے جائے گی, گم نیچے جائے گا, ہڈی نیچے جائے گی, دانت ہلنا شروع ہو جائے گا, اب اس کو کسی چیز نے پکڑا ہوا ہی نہیں ہے, رائٹ. دانت ہلنا شروع ہو گیا, دانت نکل آئے گا, آپ کا دانت نہیں ہوگا. اس کی کوئی پریونشن ہے؟ برشنگ, سب سے سمپلسٹ چیز برشنگ. اس کو روک لے گا, ختم, اس کو روک لے گا. ایگزیکٹلی, برشنگ روک لے گا. اینڈ دین آفٹر دیٹ کچھ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ صحیح طرح سے کلین نہیں ہو پاتا. فار دیٹ گو ٹو اے ڈینٹسٹ, وہ آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ یہاں پہ آپ کا تھوڑا سا بلڈ اپ ہوا ہوا ہے, وی کال دیٹ پلاک, کیلکولس. اسی طرح کے جراثیم ہوتے ہیں جو سخت ہو جاتے ہیں, سمپل ٹرمز میں سخت ہو جاتے ہیں, وہاں پہ برش سے نہیں نکلتے. ڈینٹسٹ آپ کی اسکیلنگ کر دے گا, وہ نکل جائیں گے, پریونٹ ہوگی وہاں پہ جو بھی ڈسٹرکشن کاز ہو رہی تھی, whether that was gums, bone, جو بھی ہے, دانت کو افیکٹ کری تھی, اور you live to fight another day. پھر آپ پھر برش کرنا شروع ہو جائیں. Maybe be careful next time in that specific area, بس. یعنی in any case brushing is the solution to all your problems. It's a preventative measure. It's not even a solution. آپ کی problems ہوں گی نہیں اگر آپ برش کرو گے. اچھا, یعنی اس کا کوئی ملٹی وائٹامن سے, اس کا کوئی انرجی ڈرنک سے, یا اس کا کوئی اسی کیا کہتے ہیں کیلشیم سے, یعنی کسی اور چیز سے کوئی تعلق نہیں؟ نہیں میم, ہے تعلق, اسپیشلی سنس آپ نے کہا کیلشیم, سوڈا ڈرنکس وغیرہ. سوڈا ڈرنکس جیسے ہم نے کہا بچوں میں بری چیز, رائٹ. کیلشیم سے ہوتا ہے اوبیسلی, رائٹ. ہر کنڈیشن برشنگ سے ٹھیک نہیں ہوتی. فار ایگزامپل دیر آر سرٹن کنڈیشنز جسے کہتے ہیں, فار ایگزامپل لائک ایمیلوجینیسس, یا پھر اس طرح کر کے دانت جینیٹکلی از ڈسٹروئڈ, یا پھر آگے سے اس میں اسپاٹس ہیں, یا پھر اس میں ڈسکلریشنز ہیں,
تو وہ ڈسکلریشن برشنگ سے ٹھیک نہیں ہوگی. کبھی بھی آپ کو لگا کوئی ایشو ہے جو آپ کو لگتا ہے تھوڑی آؤٹ آف نارمل سرکمسٹانسز ہیں, آپ ڈینٹسٹ کے پاس چلے جاؤ, ایک ٹرسٹ وردی اچھے ڈینٹسٹ کے پاس جو آپ کو صحیح گائڈ کر دے گا یار یہ برشنگ سے ٹھیک ہو سکتی ہے, یہ نہیں ہو سکتا, اس کے لیے یہ آپشنز ہیں ہمارے پاس. تو کیلشیم از اگین اندر فیکٹر جو ہاں جس سے آبویسلی آپ کے دانتوں کا میک اپ افیکٹ ہوتا ہے, رائٹ. سو ہاؤ اسٹرانگ یور دانت آر, جس طرح ہم فلورائڈ کی بات کر رہے تھے, تو وہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. اف یو مینٹین اے نارمل ڈائٹ اینڈ برش, ٹھیک ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یو گو ٹو اے ریگولر وزٹ فار یور ڈینٹسٹ, سیم جس طرح آپ اپنی باڈی کے لیے کرتے ہو, رائٹ. یو گو ٹو دا جم, ٹیک کیئر آف اٹ, ٹھیک ہے. یو گو ٹو اے ڈاکٹر مے بی ونس ایوری ایئر, جیسے بلڈ ورک کرا لیتے ہو آپ, ایوری تھنگ از گڈ اور فائن جو بھی ہے, یو گو ٹو این ایکسپرٹ فار دیٹ. سال میں آپ وہ کرا لو, ٹیک کیئر آف اٹ اینڈ یو گڈ ٹو گو. میں نے اپنے پروگرام کا آغاز کچھ محاوروں سے کیا تھا, تو اپنے پروگرام کا اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے بھی میں ایک محاورہ یوز کروں گی. ڈاکٹر حنصلہ, حذیفہ آپ بتائیے گا کہ وہ جو کہتے ہیں نا این ایپل اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے. اب آج کل تو ایپل چھیل کے اور چھری سے کھانے کا رواج ہے. کیا آپ یہ بتا سکیں گے کہ یہ دانتوں کا ڈائریکٹ استعمال کیا ہمارے دانتوں کی مضبوطی پر کوئی اثر ڈالتا ہے؟ بالکل ایسی ہے میم. میرے جو ینگ پیشنٹس ہیں جن کے ابھی بیبی ٹیتھ گر رہے ہوتے ہیں, میں ان کے یوزلی دانت خود نہیں نکالتا, میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ایپلس کھائیں چھلے بغیر, بائٹ کریں ان کے اوپر. ہوتا یہ ہے کہ اس کی آپ کی بون جو ہے اسٹیمولیٹ ہوتی ہے, اس کے اندر دودھ کے دانتوں کی ود ایج روٹس ریزارب ہو رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ گرتے ہیں اور پھر پرماننٹ دانت نکلتے ہیں. تو دیٹ ہیلپس ان اسٹیمولیٹنگ بلڈ سپلائی, جس کی وجہ سے آپ کی روٹس ریزارپشن جلدی شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کے پرماننٹ دانت اچھے طریقے سے بننے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ جتنا استعمال کریں گے اسے اور ریگریسلی کریں گے تو وہ زیادہ مطلب انٹیلیجنٹلی یوز کریں گے, ریگریسلی نہیں. یہ کافی فرق پڑتا ہے. آپ کی بون کی اسٹرینتھ بھی اتنی, جس طرح یو ایکسرسائز یور مسلز گرو کرتے ہیں, آپ جتنی ہارڈ چیزیں بائٹ کریں گے اتنی ہی ہارڈ آپ کی بونز ہوں گی اس جگہ. یس, ہارڈ چیزیں بائٹ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. ینگ ایج میں جب آپ اس طرح کرتے ہیں, ایون ان یور ٹین ایج ایئرس, یور ارلی ینگ لائف, تو وہ کافی آپ کی بون کو اسٹرینتھ دے دیتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی ہڈی کی اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے, فریکچرز کے چانسز کم ہوتے ہیں, آپ کھانے میں زیادہ ایزیلی کھا سکتے ہیں, اینڈ لانگ ٹرم آپ کی جو ہے وین یو اسٹارٹ گیٹنگ اولڈر, تو آپ کی بون کی اسٹرینتھ الحمدللہ بہتر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل. ہمارے اتنی زیادہ بیکری آئٹمز آج کل شروع ہو گئے, جس کی وجہ سے ہمارے دودھ کے دانت کی جڑیں ریزارب ہی نہیں ہوتی, ہمیں خود ایکسٹریکٹ کرنے پڑتے ہیں انفارچونیٹلی. نرم غذاؤں کی وجہ سے ہمارے جوز بھی ود ٹائم چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے منہ میں عقل داڑھوں کی جگہ ہی نہیں بچی ہے. 20% لوگوں کے اندر اب عقل داڑھیں کو جینیٹلی ختم ہو گئی ہیں. باقیوں جن کی آ رہی ہیں 70-80% ان کی ٹیڑھی آ رہی ہیں, ہمیں نکالنے پڑتے ہیں. اونلی 10-5% پیپل ہیں جن کی صحیح طریقے سے کھانے میں یوز ہونے والی عقل داڑھیں. تو یس, لانگ ٹرم ہماری ہارڈ فوڈس اور یہ ساری چیزیں میٹر کر رہی ہیں, جس کا قائم رہنا ہمارے اپنے اختیار میں ہے. اگر ہم ٹوڈلر ہیں تو یہ ماؤں کو کی شدید طور پر ذمہ داری ہے کہ ایک بہترین عمر کے لیے ہمیں تیار کریں, ہمارے سے لاپرواہی نہ برتیں, اپنی آسانی اور اپنے آرام کو تھوڑی دیر کے لیے تج دیں تاکہ ایک بہترین مستقبل ہمارے لیے کھڑا ہو. اور دوسرا, جیسا کہ ڈاکٹر حذیفہ نے کہا کہ آپ کے بینک بیلنس پر بھی اس کا کوئی اثر نہ ہو. جوان ہیں ہم تو پھر ڈر کس بات کا, ایک برش ہی تو کرنا ہے. ایک اورل ہائیجین جو ہے ہمیں زندگی کے بہت سے مسائل سے بچا سکتی ہے, اور اگر ہم بڑھتی عمر کی جانب گامزن ہیں تو یقیناً ہمیں اپنا ایک ریگولر چیک اپ رکھنا چاہیے. ان تمام چیزوں کی بنیاد بہرحال ہمارا بچپن ہے, اور سب سے زیادہ ذمہ داری روٹس پر, سب سے زیادہ ذمہ داری ابتدا پر ہوتی ہے. تو ہماری ماؤں کو چاہیے, اور جن کو اب پتہ چلا ہے آج سے وہ اس چیز کو پریکٹس بنا لیں کہ بچوں کی برشنگ اور اورل ہائیجین از دا کی ٹو اے بیٹر لائف ایز ویل, جو ہمیں زندگی کے بہت سے مسائل سے بچا سکتی ہے. جیسا کہ ڈاکٹر حذیفہ اور ڈاکٹر شایان نے
ہمارے علم میں ہمارے بہت سے مسکنسیپشنس کو کلیئر کیا. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی مستقبل میں ہم ان کے ساتھ کچھ مزید سیشن کریں گے جہاں آپ کے سوالوں کی روشنی میں ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, ان سے رہنمائی لیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنی میزبان اسما جاوید کو خوش رہیے, خوش رکھیے اور صحت مند رہیے. السلام علیکم.